پاکستان نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جنرل صاحب، آج کا دن پاکستان نے ایک بریک تھرو کیا ہے، ساری دنیا کو بہت کھل کر بتا دیا ہے، خاص طور پہ امریکہ کو بتا دیا، اقوام متحدہ کو، OIC کی کنٹریز کو، پاکستان کی قربانیاں، اسلاموفوبیا کا معاملہ، افغانستان کا معاملہ۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں اب شاید کوئی ملک بچا نہیں ہوگا جو پاکستان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے یا پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو پاکستان چاہتا ہے وہ تمام چیزیں آج کھل کر پاکستان نے پیش کر دی ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر OIC کے فارن منسٹرز اور امپورٹنٹ وفود کا جمع کر لینا، ان سب کا آ جانا، یہاں پر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے، اس کے دنیا میں سب ملکوں سے رابطے ہیں اور خصوصاً اسلامی دنیا میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مسئلے اسلاموفوبیا کے پیش آ رہے ہیں پچھلے کچھ 40-50 سالوں سے، جس کے اندر کبھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایسی نازیبہ حرکات کر دیتے ہیں جس سے بہت بے چینی اور بدبختی پھیلتی ہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ اسلام کو جوڑ دیتے ہیں ٹیررزم سے۔ حالانکہ سب سے زیادہ حملے تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم کون کون کر رہا ہے، جو مسلمان ملکوں کے اوپر اور فلسطین کے اوپر۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت مضبوط پیغام ہے کہ اسلامی دنیا سوئی ہوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے، اور اس کو احساس ہے اپنے کسی برادر ملک میں اگر تکلیف ہو، وہ دنیا کو بھی متوجہ کر رہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ آپ کی ذمہ داری خالی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے غریب ترین ملک پر پہلے ایک سپر پاور اس کو رونڈ ڈالے 20 سال تک، اس کے بعد دوسری سپر پاور آئے، بہت سارے یورپین یونین کے لوگوں کو لے کر اور اس کو 20 سال تک رونڈ ڈالے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے چل پڑے اور اپنی ذمہ داری اور تباہی بربادی پھیلائی ہے۔ اس کا جو ہے وہ کون اٹھائے گا اس کی تباہی بربادی جو وہاں انہوں نے پھیلائی ہے؟ یہ ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس کو معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہے۔ پہلے آپ ان کو مارنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر، اب ان کو بچانے کے لیے آپ جو ہے چند ملین یا چند ملین ڈالر نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ میرے خیال میں دنیا کو یاد کرایا ہے کہ یہ آپ کا کیا فرض بنتا ہے اور کیا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کا بڑا اچھا میسج جائے گا، ایک اچھا اس کا اعلانیہ ہوگا، اور کوئی پریکٹیکل امداد جو ہے وہ اناؤنس ہوں گی، اور ایک پرماننٹ میکینزم ایسا نکالا جائے گا کہ جب تک افغانستان پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے، اس کے سب محکمے نہ چل پڑے، تو اس کی مدد جاری رکھی جائے۔ اور پاکستان کا دل دیکھیے کہ ہم کبھی ہندوستان کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لینڈ روٹ استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جائے یا ویسے جائے۔ ہم نے اس معاملے میں نرمی برتی، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ واگا کے بارڈر کے تھرو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اپنا کندھوں اور دوسری چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو پاکستان تو ہر لحاظ سے اپنا رول ادا کر رہا ہے ایک اچھے پڑوسی کے لیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، پاکستان اپنا رول بہت زبردست ادا کر رہا ہے۔ جمیل احمد خان صاحب، یہ اس کو سراہنا میرے خیال ہے سب سے زیادہ چاہیے کہ جس طرح پاکستان نے یہ کانفرنس منعقد کی، اور یہ 6 پوائنٹ، ان 6 پوائنٹ کے اندر سارے مسائل کا حل ہے، جس میں افغانستان میں تعلیم، صحت، تکنیکی شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا کی بات کی گئی۔ اقوام متحدہ OIC کا گروپ بنا کر افغانستان میں جائز بینکنگ کی سہولت فراہم کرے، افغان عوام کو خوراک کی فراہمی سے متعلق بات کی گئی ہے، انسداد دہشت گردی اور منشیات سے متعلق خاتمے سے متعلق ادارے قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، انسانی حقوق اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، افغانستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے افغان حکام کی مدد کرنے کی، مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ اوورآل اگر سینیریو دیکھیں تو اس سے بڑا بریک تھرو موجودہ دور کے اندر کسی ملک نے نہیں کیا ہوگا جو پاکستان نے آج کر دکھایا ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ بالکل جو یہ المیہ جنم لے رہا ہے افغانستان میں، اس میں اسی بات کا تقاضا تھا کہ ایسی باتیں ہونی چاہیے، اور پاکستان نے یہ بیڑا اٹھایا، خاص طور پر میزبانی کے لیے والنٹیئر کر کے سعودی عرب کے چیئر ہے، انہوں نے انوائٹ کیا ہے، OIC میٹنگ کال کی ہے سعودی عرب نے ایز اے چیئر آف دا OIC، اور یہ میٹنگ کال ہوئی ہے OIC کے چارٹر آرٹیکل 10 کے تحت، اور یہ ہمیں ساروں کو پتہ ہے کہ 41 سال کے بعد افغانستان پہ دوسری ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ ہوئی ہے۔
تو یہ تو اس کا ایک پہلو رہا. یقیناً جس کلیدی نقطوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ نقطے ان میں سے چند تو پہلے بھی اٹھائے گئے، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے اسلاموفوبیا کے بارے میں، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو المیہ جو جنم لے رہا ہے، عمران خان نے جو ذکر کیا وہ مین میڈ ڈیزاسٹر، اور یہ تمام چیزیں. اس پہ تو UNGA جنرل اسمبلی کی جب تقریر ہوئی تو اس پہ اسلاموفوبیا پر کشمیر کا ذکر ادھر بھی آیا تھا، آج بھی آ گیا. یہ ڈپلومیسی میں دراصل کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. دنیا اپنے اور کنسسٹنسی، اور خاص طور پہ جب ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہو تو وہاں تو چیزوں کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی انداز میں دوبارہ پیش کیا جائے. آج خوشی ہے کہ چند نئے پوائنٹس کے علاوہ یہ جو پرانے پوائنٹس جس پہ دنیا کان نہیں دھر رہی تھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. اس سے ایک اور بڑا فائدہ اس خاص طور پہ میٹنگ کی میزبانی سے جو ہمیں ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اتنے سارے ممالک جس میں کہ 70 کے قریب ڈیلیگیٹس ٹوٹل ہیں، جس میں 20 وزرائے خارجہ اور 10 ڈپٹی وزرائے خارجہ شامل ہیں، تو اس میں پاکستان کی جو ایک بائی لیٹرل انگیجمنٹ آن دا سائیڈ لائن ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور کل تک ہوتی رہے گی، وہ بذات خود ایک ڈپلومیسی میں بڑی کامیابی اور بڑی خوش آئند بات ہے.